بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقه من حیث لا يحتسب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اور ہر غم میں کشادگی اس کے لیے مقدر فرما دیتے ہیں، اور اسے وہاں سے روزی ملتی ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرہ، دوسرا عشرہ یعنی درمیانی عشرہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور گناہوں سے مغفرت کے لیے لازم ہے کہ گناہوں سے بندہ استغفار کرے، گناہوں کی معافی مانگے، اور استغفار کو اپنے اوپر ہر وقت لازم کر لینا چاہیے۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا والنسیان ہیں، ہر قسم کے گناہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، گناہ کی نسبت آپ کی طرف ہو سکتی ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو طاہر مطہر بنایا ہے۔ اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 بار سے بھی زیادہ استغفار کرتا ہوں، 70 بار سے بھی زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا یہ ضروری چیز ہے گناہوں کی مغفرت کے لیے، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، گناہوں کا اعتراف کر کے گناہوں کی معافی مانگنا۔ تو اس استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ تمام حشرات اور وہ تمام جانور جن کو ظاہری طور پر کوئی عقل و شعور نہیں ہے، جن سے کوئی محاسبہ بھی نہیں ہے، قیامت کے دن جن سے کوئی سوال نہیں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے کے سامنے ہمیشہ گڑ گڑاتے ہیں۔ اور وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی حمد بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ تو حدیث جو میں نے پڑھی، من لازم الاستغفار، جو شخص اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لے، ہر وقت وہ گناہوں سے معافی مانگتا رہے، ہر وقت جو ہے وہ مغفرت اللہ سے طلب کرتا رہے، تو فرمایا جعل اللہ له من ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں، دنیاوی تنگی میں بھی، اخروی تنگی میں بھی، کیونکہ انسان پر جو بھی تنگی آتی ہے وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ اور جب بندہ اللہ سے ہر گناہ کی معافی کا خواستگار ہو تو تنگی آتی ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی تنگی آ گئی تو فرمایا کہ اس کے لیے راستہ بن جاتا ہے نکلنے کا۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ہر قسم کے غم سے نکلنے کے لیے کشادگی اسے مل جاتی ہے، راستہ اسے مل جاتا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا بندوبست وہاں سے کرتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اس کی سوچ بھی نہیں ہوتی کہ یہاں سے میرے پاس رزق آ سکتا ہے۔ تو یہ صرف استغفار کی برکات سے ہے۔ تو لازمی طور پر ہم استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تاکہ ان مبارک ساعات میں جہاں اللہ تعالیٰ
بندے سے مغفرت کا مطالبہ کرتا ہے اور مغفرت کرنے والے کو ڈھونڈ کر کے اس کے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے، وہیں ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ